سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق ہم صرف دن گزارتے ہیں، مسئلہ حل نہیں کرتے۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ موجودہ صورتحال دیکھ لیجئے۔ سن 2014 میں عمران خان نے پہلی بار اسلام آباد پر یلغار کی تھی۔ عمران خان کو یہ راستہ فوج نے دکھایا تھا۔ اس زمانے کے ڈی جی ISI جنرل ظہیر الاسلام عمران خان کو اسلام آباد لے کر آئے تھے۔ جنرل ظہیر ریاست کے گیٹ کیپر تھے۔ یہ اچھی طرح جانتے تھے گھر میں کہاں کہاں خامیاں ہیں اور ان خامیوں سے کیسے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ عمران خان کے لیے فنڈنگ کا بندوبست بھی کیا گیا، اسے سوشل میڈیا بھی بنا کر دیا گیا اور ٹیلی ویژن چینل کو بھی اس کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ عمران خان آج جو کچھ کر رہا ہے اسے یہ ٹریننگ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے دی تھی۔ یہ بہت اچھا شاگرد ثابت ہوا اور یہ بہت جلد جان گیا ریاست کی جان کس کس طوطے میں ہے اور کس کس کی گردن کس وقت موڑی جائے تو کہاں کہاں سے چیخ نکلتی ہے۔ لہذا یہ آج روز ریاست کی گردن مروڑ رہا ہے اور منہ سے چیخ نکلوا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور ریاست دونوں اب اپنی ہی تخلیق کا شکار ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر ریاست کو کیوں آگے لگا رکھا ہے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ہماری ماضی کی اسٹیبلشمنٹ نے خان کو بتا دیا، فوج کبھی اپنی پرانی غلطی نہیں دہراتی، یہ ہمیشہ نئی غلطی کرتی ہے۔ مشرقی پاکستان اور ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا ہم دوبارہ کبھی کسی صوبے میں ملٹری آپریشن نہیں کریں گے اور کسی وزیر اعظم کو پھانسی نہیں دیں گے۔ یہ وہ فیصلے تھے جن کی وجہ سے جنرل کیانی کے دور میں طالبان کے خلاف اس وقت KP میں آپریشن نہیں ہوا تھا، جب تک تمام سیاسی جماعتوں اور قبائلی سرداروں نے ایک آواز ہو کر آپریشن کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ فوج اس بار بھی PTI کے خلاف KP میں کوئی آپریشن نہیں کرے گی۔ جنرل مشرف نے اپنے زمانے میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو باہر بھجوا دیا تھا، انہیں جیل میں نہیں رکھا۔ عمران خان جانتا ہے یہ مجھے دوسرا بھٹو نہیں بنائیں گے، لہذا یہ روزانہ سینہ ٹھوک کر ریاست کو للکارتا ہے۔ یہ ایک سلگتا ہوا بم بن چکا ہے جس سے روزانہ دھواں نکلتا ہے اور ریاست دور کھڑی ہو کر تماشا دیکھتی رہتی ہے۔ میں اسلام آباد کا شہری ہوں، میں نے 10 سال سے اس شہر میں سکون کا سانس نہیں لیا۔ عمران خان نے 2014 میں آ کر سڑکیں، سکول، مارکیٹیں اور دفاتر بند کرا دیے تھے، یہ اس کے بعد کبھی جم کر کھل نہیں سکے۔ آج شہر کا ہر شخص رات کے وقت اس نااعتباری کے ساتھ سوتا ہے کہ کل معلوم نہیں میرے بچے سکول اور میں دفتر جا سکوں گا یا نہیں۔ ہم اسلام آبادی 10 سال سے کنٹینروں کے درمیان بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ عمران خان یا سعد رضوی کا ایک بیان آتا ہے اور شہر اور کنٹینروں کے پیچھے چھپا دیا جاتا ہے اور سڑکوں پر پولیس کا مارچ شروع ہو جاتا ہے اور حکومت ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتی بچے سکول کیسے جائیں گے، مریض اسپتال کیسے پہنچیں گے، زخمیوں کا آپریشن کیسے ہوگا، دکانیں، منڈیاں اور دفاتر کیسے کھلیں گے۔ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایئرپورٹس کے راستے بھی ہر دوسرے دن بند ہو جاتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہنچنا ایک مسئلہ ہوتا ہے اور اس سے گھر واپس آنا دوسرا مسئلہ۔ انٹرنیٹ بند کرنا بھی ریاست نے معمول بنا لیا ہے اور اس سے کس کا کیا کیا حرج ہوتا ہے ریاست کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس سے ملک کی معاشی حالت کس قدر بگڑ گئی ہے اور لوگ کس تکلیف کس اذیت سے گزر رہے ہیں، اس کا کسی کو احساس نہیں۔ مریض سڑکوں پر مر رہے ہیں، خواتین گاڑیوں میں بچے پیدا کر رہی ہیں اور اسٹوڈنٹ سکولوں کالجوں میں معصور ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کو ذرا برابر فکر نہیں۔ کیونکہ پوری ریاست ڈنگ ٹپا رہی ہے، جج ہوں، بیوروکریٹس ہوں، وزراء ہوں یا پھر ریاستی اداروں کے فیصلہ ساز لوگ، یہ سب ڈنگ ٹپا رہے ہیں۔ یہ کسی ایسے مونسون کا انتظار کر رہے ہیں جس کے بعد مسائل کے انبار کو ہیضہ ہو جائے گا اور یہ غلاظت اگل کر ختم ہو جائے گی۔ یہ سب امید پر زندہ ہیں، ان میں سے کوئی شخص عمرانی مسئلے کا مستقل حل تلاش نہیں کر رہا، یہ لوگ کریں گے بھی نہیں، کیونکہ ڈنگ ٹپاؤ ہماری DNA ہے اور عمران خان بھی اس DNA کا غلام ہے، ریاست کے اہم ترین لوگ بھی۔ لہذا یہ مسئلہ کسی ایک فریق کے انتقال تک اس طرح جاری رہے گا۔ اس سے پہلے ہم سب اسی طرح ڈنگ ٹپاتے رہے ہیں۔ ہمارے ماضی کی تاریخ اس طرح ہے۔ بارش ہوئی اور بارش کے تیسرے دن امیر تیمور کے ذاتی خادم نے بلائی کے پیالے میں قے کر دی۔ تیمور دلی کے محاصرے کے دوران شدید زخمی ہو گیا تھا۔
شاہی طبیب نے دودھ کی پلائی تجویز کی، امیر کے لیے بلائی پیالے میں ڈال کر خادم کے حوالے کر دی گئی۔ خادم پیالہ لے کر امیر کے سامنے پیش ہوا تو اسے اچانک قے آ گئی اور بلائی برباد ہو گئی۔ تیمور سخت گیر تھا، وہ معمولی باتوں پر گستاخوں کو سر اتار دیتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اسے کوفت ہوئی، لیکن وہ خادم کی گستاخی برداشت کر گیا۔ شام تک محل کے تمام خادموں کو قے اور اسہال کی بیماری لگ چکی تھی۔ فوج قلعے سے باہر تھی، اس کی حالت بھی پتلی تھی۔ آدھی فوج اسہال اور قے میں مبتلا ہو چکی تھی۔ تیمور نے دلی کے طبیبوں کو بلا کر پوچھا تو اسے بتایا گیا دلی میں ساون بھدوں میں اسہال اور قے کی وبا پھوٹ پڑتی ہے۔ غیر مقامی لوگ اس کے زیادہ شکار ہوتے ہیں کیونکہ مقامی نسلوں سے یہاں آباد ہے۔ ان کا جسم عادی ہو چکا ہے، یہ موسم کی سختی برداشت کر جاتے ہیں، جبکہ غیر مقامی لوگ یہ جھٹکا نہیں سہ پاتے اور قے اور اسہال کر کے فوت ہو جاتے ہیں۔ ہم مقامی لوگ اس بیماری کو ہیضہ کہتے ہیں۔ تیمور نے جڑی بوٹیوں کے ذریعے فوجیوں کے علاج کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، یہاں تک کہ اس کے فوجی مرنے لگے۔ صحت مند لوگ بھی تیزی سے اس موذی مرض کا شکار ہوتے چلے گئے۔ امیر تیمور ڈر گیا، اس نے پڑاؤ اٹھایا اور واپسی کے لیے دوڑ پڑا۔ لہذا وہ تیمور جو زندگی میں کسی سے نہیں ڈرا، جس نے لاکھوں لوگ قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کا مینار بنا دیے تھے، وہ بھی ہندوستان کے حیدر کا مقابلہ نہ کر سکا اور یہاں سے فرار ہو گیا۔ لیکن یہ اس کی کمزوری، اس کی بزدلی نہیں تھی۔ ہند میتھالوجی کے مطابق ہندوستان کے حیدر کا مقابلہ بھگوان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ حقیقتاً خوفناک ہوتا ہے اور یہ شہر کے شہر اجاڑ دیتا ہے۔ آج سے 200 سال پہلے تک مونسون ہندوستان کا سب سے بڑا دفاع ہوتا تھا۔ اس میں ہندوستان میں 2 انہونیاں ہوتی تھی۔ پہلی انہونی اٹک سے لے کر مدارس تک تمام دریا کناروں سے باہر آ جاتے تھے۔ ندیوں نالے بھی پھر جاتے تھے، جن کے بعد تا حد نظر دلدل ہی دلدل ہوتی تھی۔ بڑی سے بڑی فوج دلدل میں پھنس کر فنا ہو جاتی تھی یا پھر دریا میں غرق ہو جاتی تھی۔ لہذا سنٹرل ایشیا کے ہر طالع ازمہ کے لیے ہندوستان سے مونسون سے پہلے نکلنا ضروری ہوتا تھا، ورنہ وہ واپس جانے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ دوسری انہونی مونسون کے بعد ہندوستان کا تمام میدانی علاقوں میں ہیضہ پھوٹ پڑتا تھا۔ لوگ قے اور اسہال کے ہاتھوں مرنے لگتے تھے۔ انگریز آیا تو اس نے 1-2 بارشوں کے بعد اندازہ کر لیا، ہم نے اگر اس کا فوری حل نہ نکالا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ لہذا اس نے ادویات بنائی اور دوسرا پہاڑوں پر گرمائی اسٹیشن بنا لیے۔ انگریز مونسون سٹارٹ ہونے سے قبل مری، شملہ، فورٹ اور زیارت جیسی بلند جگہوں پر شفٹ ہو جاتا تھا اور بارش اور گرمیاں گزار کر نیچے آتا تھا۔ سنٹرل ایشیا میں 300 سال پہلے تک اجناس، جانور اور دولت کم ہوتی تھی۔ لہذا کوئی نہ کوئی طالع ازمہ لشکر لے کر مارچ کے مہینے میں ہندوستان میں داخل ہو جاتا تھا اور مارتا دھاڑتا ہوا دلی پہنچ جاتا تھا۔ پنجاب اس وقت بھی ہرا بھرا تھا، لیکن ہر سال کی یلغار کی وجہ سے لوگوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے پنجابی پکے مکان نہیں بناتے تھے، زیادہ جانور بالخصوص گھوڑے نہیں پالتے تھے اور بڑے کھیت کاشت نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ سنٹرل ایشین فوج تھی۔ پنجابی سمجھتے تھے ہم اگر پکے مکان بنائیں اور بڑی کھیتیاں آباد کریں گے تو کل منگول آ کر ان پر قبضہ کر لیں گے، ہمیں کیا فائدہ ہوا۔ لہذا پنجابی سادہ لیونگ پر چلے گئے۔ کچا کوٹھا، 1 بھینس، 8-10 بکریاں، جتنے لوگ اتنی چارپائیاں اور 4 ماہ کے دانے، بس پنجابی کی کل کائنات یہ ہوتی تھی۔ پنجابی یلغاریوں کے آنے سے پہلے یہ اناج بھی ختم کر دیا کرتے تھے۔ یہ گھر بھی 2 بناتے تھے، کھیتوں پر ڈیرا ہوتا تھا، گاؤں میں مکان، ڈیرے پر حملہ ہو جاتا تو یہ مال مویشی لے کر گاؤں میں گھس جاتے تھے اور گاؤں پر قبضہ ہو جاتا تھا تو یہ ڈیرے پر چلے جاتے تھے۔ پنجاب اس عدم تحفظ اور کم تر لیونگ سٹینڈرڈ کے ساتھ پروان چڑھا۔ ان دونوں مسئلوں نے پنجابیوں کے ڈی این اے میں ڈنگ ٹپاؤ فلسفی پیدا کر دی۔ ہم پنجابی کسی مسئلے کا مستقل حل تلاش نہیں کرتے، ہم صرف فائر فائٹنگ کرتے ہیں، دن گزارتے ہیں اور اس گزارا گزاری میں خود بھی گزر جاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے قبائل سے لے کر نادر احمد شاہ ابدالی تک کے حملوں سے پہلے دلی کے حکمرانوں نے پنجاب کی غیرت جگانے کی کوشش کی، انہیں فوجی کھڑے کرنے اور قلعہ بنانے کی ترغیب دی، لیکن ہم نے صاف انکار کر دیا۔ ہم پر جب بھی کوئی حملہ آور ہوتا تو ہم کہتے تھے بس سون تک ڈنگ ٹپاؤ، یعنی سون تک دن گزریں گے، اس کے بعد بارش ہو جائے گی اور دشمن کی فوج پانی میں بہہ جائے گی یا پھر ہگ ہگ کر مر جائے گی۔
ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پنجاب کا یہ فلسفہ درست بھی تھا۔ جب قدرت نے مونسون کی شکل میں پنجاب کو بہترین دفاع دے رکھا تھا تو پھر فوج پالنے اور اس کے نخرے برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم پنجابی آج بھی اسی طرح سوچتے ہیں۔ ہم صرف دن گزارتے ہیں، مسئلہ حل نہیں کرتے۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ موجودہ صورتحال دیکھ لیجئے۔